عزیزان گرامی وقار، اسلام کی اسٹیبلشمنٹ میں میرے آقا کے حکیمانہ افعال کو اگر میں ذکر کروں راتیں گزر جائیں گی، اتنا آسان نہیں تھا۔ فتح مکہ کے بعد کیا رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس دن عمرہ فرماتے، عمرہ کے بعد فوراً آپ مدینہ طیبہ کے لیے رخصت ہو رہے تھے تو یہ اعلان فرمایا تھا، اے مکہ میں تجھ سے بے حد محبت کرتا ہوں، کاش مکہ والوں نے مجھے نہ نکالا ہوتا تو میں زندگی بھر کبھی مکہ چھوڑ کر نہ جاتا۔ مکہ سے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رخصت ہوئے، واپس مدینے آئے، یہ 7 ہجری کی بات تھی۔ اس کے بعد کچھ بڑی جنگیں ہوئی ہیں، دوسرے لوگوں سے جنگ حنین ہوئی ہے، جنگ تبوک ہوئی ہے، اور اس کے بعد 10ویں ہجری تھی۔ 10ویں ہجری کا پھر رمضان کے بعد ذی القعدہ 26 ذی القعدہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارادہ ہوا کہ اس سال حج کرنا ہے۔ یہ حضور کا آخری حج بھی ہے، پہلا حج بھی، یعنی ہجرت کے بعد۔ اس سے 1 سال پہلے حضرت ابوبکر حضرت علی کو حج کے لیے قافلے میں امیر بنا کر کے بھیجا تھا حضور نے، انہوں نے آ کر اعلان کر دیا تھا آج کے بعد سے کوئی مشرک مکہ میں داخل نہیں ہوگا۔ وہ حضرت ابوبکر حضرت علی کے اعلان کے بعد سے آج تک اسی بات پر عمل کیا جاتا ہے، حدود مکہ میں کسی غیر مسلم کو داخل ہونے کی اجازت نہیں۔ 10ویں ہجری تھی، حضور نے جیسے اعلان فرمایا کہ اس سال حج کے لیے جانا ہے، خبر ایسی پھیل گئی، پورے عرب کے قبیلے جتنے مسلمان ہوئے تھے جوق در جوق قافلوں میں شریک ہونے لگ گئے، مدینے آ گئے۔ مدینے آئے اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ابیار علی سے اپنا احرام باندھا، جس کو آج مسجد علی کہتے ہیں، وہاں سے احرام باندھا۔ یہ 26 ذی القعدہ کا دن تھا، اور یہاں سے چلتے ہوئے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 4 ذی الحجہ کو مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے، غسل فرمایا۔ حضور نے قران کا احرام باندھا تھا، عمرہ اور حج دونوں ملا کر کے۔ اس وقت مکہ پہنچنے تک صحابہ کی جو جماعت بڑھتی گئی وہ تقریباً 1,20,000 کی تعداد تھی۔ 1,20,000 کے قریب صحابہ سب جمع ہوئے، حضور کے ساتھ حج کرنا ہے، کون نہیں کرتا، سب جمع ہو گئے تھے۔ ساری ازواج مطہرات بھی حضور کے ساتھ تھیں۔ عمرہ کرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اب حج کے ارکان خود بنفس نفیس سکھا رہے تھے، سارے ارکان سکھا رہے تھے۔ طواف کس طرح کیا، حجر اسود کو کس طرح چوما، صفا مروہ پر کیا کیا دعائیں کی، صحابہ ایک ایک چیز نوٹ کرتے جا رہے تھے، کیونکہ یہ شریعت بننے والی ہے، قیامت تک آنے والوں کے لیے مشعل راہ ہے۔ ہر عمل کی حفاظت صحابہ کر رہے تھے۔ پھر 7 ذی الحجہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم یعنی حرم پاک میں خطبہ دیا، 8ویں ذی الحجہ کو مینا میں تشریف لائے، پورا دن قیام کیا، 9 ذی الحجہ کو عرفات میں آئے، عرفات کا میدان حضور کا یہ آخری خطبہ ہے، حجۃ الوداع، جو دستور حیات ہے سارے مسلمانوں کے لیے قیامت تک کے لیے۔ حضور نے وہاں پر جو خطبہ دیا تھا، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، اے لوگو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں مذکر و مؤنث پیدا کیا، مرد اور عورت پیدا کیا، تمہارے درمیان قبیلے بنائے گئے تاکہ تمہاری تعریف ہو تم پہچانے جا سکو۔ یاد رکھو تم سب کے سب آدم کی اولاد ہو، اور آدم کو مٹی سے بنایا گیا ہے۔ آج کے بعد نہ کسی گورے کو کالے پر فضیلت ہے، نہ کسی امیر کو غریب پر فضیلت ہے، اگر کسی کو فضیلت ہے تو صرف تقوی کی بنیاد پر ہے۔ اللہ کے نزدیک صرف وہی معزز و مکرم ہے۔ عورتوں کے حقوق کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے ساتھ بدسلوکی کرنے سے ڈرو، ان کے ساتھ برا سلوک کرنے سے ڈرو۔ باندیوں کے حقوق بتائے، مزدوروں کے حقوق بتائے، پڑوسیوں کے متعلق بتایا، اور پھر اخیر میں فرمایا تم میں سے جو حاضر ہے وہ غائب تک میرے پیغام کو پہنچا دو۔ اس خطبے کے بعد حضور نے ایک جملہ فرمایا، میں نے جو کچھ بھی کہا ہے اس کو محفوظ رکھ لو، ہو سکتا ہے آج کے بعد اس جگہ پر میں دوبارہ تم سے ملاقات نہ کر سکوں۔ اور پھر وہ آخری آیت قرآن کی، 23 سال سے قرآن نازل ہو رہا تھا، آیت نازل ہوئی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ نے فرمایا 6 پارے کی آیت ہے، آج کے دن تمہارا دین مکمل ہو گیا۔ اللہ فرماتا ہے میں نے اپنی تمام نعمتیں مکمل تم کو دے دی اور تمہیں اسلام دے کر میں راضی ہوا۔ قرآن کی آخری آیت تھی۔ حضور نے فرمایا قرآن کے نازل ہونے کا سلسلہ
بند ہو گیا, اب میرے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا ہے. صحابہ خوش ہو گئے, قرآن کمپلیٹ, دین کمپلیٹ, نظام کمپلیٹ. کسی دین میں ایسی بات آئی نہیں تھی. یہودی کہتے ایسی آیت ہمارے اندر نازل ہوتی تو ہم ہر سال عید مناتے. صحابہ تو خوش تھے, دین کمپلیٹ ہو گیا. لیکن ایک کونے میں بیٹھے ہوئے ابو بکر صدیق کو روتے ہوئے صحابہ نے دیکھا, غم کے آنسو تھے. صحابہ قریب گئے, کہا آج خوشی کا دن ہے, حج یہ عرفات کا دن ہے اور آخری آیت نازل ہوئی, قرآن کمپلیٹ ہو گیا ہے, اللہ کی کتاب مکمل ہو گئی. رونے کا سبب کیا ہے؟ حضرت ابو بکر کہتے ہیں اے صحابہ تم میں سے کسی کو شاید یہ نہ معلوم ہو, آخری آیت اترنے کا مطلب دین تو کمپلیٹ ہو گیا, لیکن اس کا دوسرا معنی یہ ہے اب ہمارے مصطفیٰ کریم اب ہمارے درمیان زیادہ دن تک نہیں رہیں گے, زیادہ دن تک نہیں رہیں گے. وجہ یہ ہے کہ وہ اللہ کے رسول دین پہنچانے آ گئے تھے, دین مکمل ہو گیا تو اب وہ رسول ہمارے درمیان نہ رہیں گے. صحابہ میں سب سے پہلے سمجھنے والے اس بات کو صدیق اکبر تھے. واپس حضور یعنی ذی الحجہ میں ہی 14 یا 15 ذی الحجہ کو حضور صلی اللہ تعالی وسلم رخصت ہو گئے, مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ تشریف لائے. یہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا آخری حج تھا. یہاں پر حضرت حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم مدینہ تشریف لائے. معمول کے مطابق بات چل رہی تھی, محرم کا مہینہ گزرنے کو تھا. سفر آتے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طبیعت علیل ہوئی. یہ سفر کا مہینہ تھا, طبیعت علیل ہوئی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن مسجد نبوی میں تشریف لائے اور منبر پر کھڑے ہو کر کے خطبہ دیا. اے میرے صحابہ, اللہ نے اپنے ایک بندے کو اختیار دیا ہے, چاہے تو وہ دنیا لے لے, چاہے تو اللہ کے پاس آ جائے. لیکن اس کے بندے نے دنیا چھوڑ دی, اللہ کے پاس جانے کو اختیار کر لیا ہے. صحابہ کے سامنے حضور ایسی مثالوں میں بہت ساری باتیں بتاتے تھے. بندے کے طور پر حضرت ابو بکر پھوٹ پھوٹ کر کے رونے لگ گئے. صحابہ نے کہا ابو بکر وہ تو رسول اللہ مثال دے رہے ہیں, کسی بندے کو اللہ نے اختیار دیا ہے. حضرت ابو بکر کہتے تم نہیں سمجھتے, وہ بندہ کوئی اور نہیں, وہ محمد رسول اللہ ہے. اللہ نے انہیں اختیار دیا ہے, چاہے تو دنیا میں رہ جائیں یا اللہ کے پاس جائیں. کیا تم نہیں سنتے ہو, رسول اللہ نے وہ اختیار کر لیا ہے کہ وہ اللہ کے پاس جائیں گے. اب یہاں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی علالت شروع ہوئی, طبیعت خراب ہوئی, بیماری بڑھتی گئی, بخار شدت سے آنے لگا. پورا سفر کا مہینہ اسی طرح گزرا. سفر کا مہینہ ختم ہونے کے بعد کئی نشانیاں ایسی ہیں, حضور کبھی تشریف لاتے اور کچھ اہم باتیں بتاتے. انصار صحابہ کو جمع کیا اور ایسی باتیں کی کہ انصار اتنا روئے تھے, ان کی داڑیاں بھیگ گئی تھی. انصار کہتے ہیں تم میرے لیے ایسی ہی ہو جیسے پیٹ میں میدا ہوتا ہے, میدے کے بغیر انسان نہیں رہتا, تم میرے لیے ایسی ہو. انصار سنو, دنیا کی قومیں بڑھتی جائیں گی, انصار گھٹتے جائیں گے, اتنے رہ جائیں گے جیسے آٹے میں نمک کی طرح. لیکن تم پر بہت بڑی ذمہ داری ہے, تم نے جو مجھے دیکھا, تم نے جو مجھے سیکھا, ہر چیز تم پوری دنیا میں پہنچاؤ گے. انصار صحابہ حضور کی یہ باتیں سنتے سنتے آنکھوں سے اشک ایسے رواں تھے, بھیگ گئے تھے. پھر وہ دن آیا, ربیع الاول شریف کا مہینہ شروع تھا. رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 7ویں ربیع الاول یا 8ویں ربیع الاول شریف کو حجرے میں گئے اور اپنی تمام ازواج مطہرات کو بلایا, جتنی بیویاں تھیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وقت 9 بیویاں قریب تھیں. سب کو بلایا اور کہا کیا تم میں سے کسی کے پاس سونا چاندی ہے, کسی کے پاس زیورات ہے؟ صاحب تمام ازواج نے پوچھا کیا بات؟ کہا اگر کسی کے پاس ہے تو چاہے تو صدقہ کر دے, خیرات کر دے. ازواج مطہرات نے پوچھا آپ اس طرح کی بات کیوں کر رہے ہیں؟ حضور فرماتے ہیں اس لیے کہ میں رب العالمین کی بارگاہ میں جانے والا ہوں. میں یہ نہیں چاہتا کہ اس حال میں جاؤں کہ میرے گھر میں سونا چاندی جمع ہو, میرے گھر میں دنیا کا مال پڑا ہو. تم چاہو تو خیرات کر دو, حرام نہیں ہے, پہننا ناجائز نہیں ہے, لیکن میری خواہش یہ ہے کہ میں مولا کی بارگاہ میں فقیرانہ انداز میں جاؤں, میرے گھر میں کوئی دولت نہ رہے. ازواج مطہرات یہ خطبہ دیا اور پھر کہا دیکھو باری کے طور پر میں تمہارے گھروں میں آتا تھا, ایک دن زینب کے گھر, ایک دن سلمہ کے گھر, ایک دن حفصہ کے گھر, ایک دن صفیہ کے گھر رضی اللہ تعالی عنہن اجمعین, سب کے گھروں جاتے تھے. حضور نے فرمایا اگر تم سب اپنی باریاں قربان کر کے عائشہ کو دینا چاہو تو سوچ لو تاکہ میں عائشہ کے گھر آرام کروں. ساری ازواج مطہرات نے دیکھا حضور کی طبیعت علیل ہے, سبوں نے کہا
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आयशा को बहुत प्यार करते हैं, आयशा से बहुत मोहब्बत करते हैं। हम सबों ने अपनी बारियां कुर्बान की, या रसूल अल्लाह आप हमारे घर बारियों में ना आए, कोई मुज़ायका नहीं, आप आयशा के घर आराम फरमाएं। सबों ने अपनी बारियां उम्मुल मोमिनीन आयशा के लिए कुर्बान कर दी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजरे आयशा में ही आराम करने लगे। ये हुजरे आयशा वही है जिसको पूरी दुनिया आज सुनहरी जालियों के नाम से जानती पहचानती है। ये आयशा सिद्दीका तय्यबा ताहिरा का मकान है, हुजरे आयशा है। रसूलुल्लाह उसमें आराम करते रहे। 2 दिन ऐसे गुजरे, हुजूर मस्जिद नबवी में नहीं आए, सहाबा को नमाज पढ़ाने नहीं आए। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हज़रत अबू बकर सिद्दीक को इमामत के लिए आगे कर दिए, तुम नमाज पढ़ाओ। हजरत अबू बकर नमाज पढ़ाते थे। सिद्दीक अकबर ने 17 नमाजें पढ़ाई। मैं रिवायतें पढ़ता हूँ, गम से निढाल हो जाता हूँ। 14 सदियों के बाद आज जब कभी बुखारी उठाओ, मुस्लिम उठाओ, यह हदीस बयान करने वाले सहाबी कहते हैं एक दिन मगरिब की अजान हुई, बिलाल हबशी ने अजान दी और उसके बाद इकामत हो गई। अबू बकर सिद्दीक पढ़ने लगे, हर जमात कायम होती। सहाबा कहते हम टकटकी बांध कर हुजूर के कमरे की तरफ देखते थे। हुजरे का दरवाजा खुलेगा, दरवाजे से पर्दा हटेगा, आफताब रिसालत बाहर आएंगे। हमारी भीगी आंखों को एक तमन्ना लेकर के देखते थे, करार आ जाएगा, चैन आ जाएगा, लेकिन हुजूर ना आए। 2 दिन ना आए। मगरिब की अजान, जमात खड़ी हो गई। अबू बकर सिद्दीक इमामत के लिए आगे बढ़े थे। अचानक कहते हैं पर्दा हटा, हुजरे का पर्दा हटा, सहाबा नमाज में है, हाथ बांधे हुए हैं। जैसे ही पर्दा हटा, सबके चेहरे फिर गए। किबला इस तरफ है, हुजूर का हुजरा इस तरफ है। सब सहाबा फिर गए नमाज के हालत में। सहाबा कहते हैं अनकरीब हम फितने में मुब्तला हो जाते, आजमाइश में मुब्तला होते। सब देखने लग गए और सबके सब आवाज करने लग गए, बुलंद हो गई आवाजें। अबू बकर सिद्दीक मुसल्ले से पीछे हटने लगे। लेकिन एक रिवायत भी मुझे बता दो, किसी ने कहा है कि इनका चेहरा फिर गया तो इनकी नमाजें खराब हो गई, इनकी नमाजें टूट गई। हमारा चेहरा किबले से फिर गया, नमाज टूट जाएगी। सहाबा हैं, किबले से चेहरा फेर करके हुजूर के चेहरे की तरफ टकटकी बांधकर देखते रहे, नमाज किसी की टूटी नहीं। इसी को हम कहते हैं काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। सहाबा काबे का काबा देख रहे थे। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उस दिन आ तो रहे थे, लेकिन कैफियत ऐसी थी। 2 सहाबा करीब गए और कंधों पर हुजूर ने उनके हाथ रखा। हुजूर के पैर जमीन पर लग नहीं रहे थे और जमीन पर पैर घिसटते हुए आ रहे थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी हालत में मस्जिद में आए। कहा मुझसे बर्दाश्त नहीं होता कि मैं अपनी जमात सहाबा को नमाज पढ़ते हुए ना देखूं, बल्कि देखता रहूं। बार बार मुझे ये ख्वाहिश है कि मैं नमाज की जमात देखता रहूं, नमाज की जमात देखता रहूं। इस बीमारी की शिद्दत में वो रसूल सहाबा की जमात की नमाज देखने के लिए आ गए। है मुसलमानों, बिस्तरों पर सोने वालों, नमाजों को वीरान करने वालों, मस्जिदों को इस तरह वीरान कर रखने वालों, कभी उस रसूल मोहतरम का ख्याल किया? मेरे आका को अगर सबसे ज्यादा तलब थी, वो बीमारी की शिद्दत में भी उठ करके आते थे जमात की नमाज देखने के लिए। काश हमारी सफे भर जाती, रसूलुल्लाह का चमकता दमकता चेहरा हमारी मस्जिदों की तरफ भी होता, हुजूर की इनायत हमारी तरफ होती। यह आखिरी नमाज थी हुजूर की, यह आखिरी नमाज थी मगरिब की। इसके बाद हुजूर जो हुजरे में गए, वापस तशरीफ ना लाए। 13 रबीउल अव्वल का दिन था। माँ आयशा सिद्दीका फरमाती है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बुखार की शिद्दत इतनी ज्यादा थी, इतनी ज्यादा कि पानी आपके ऊपर छिड़का जाता सूख जाता था, बदन इस तरह गर्म था। नबियों को जो बुखार आता था बहुत शिद्दत का, और वो भी सैयदुल अंबिया को। इसी असना में हजरत आयशा कहती हैं घर पर किसी को आने की इजाजत नहीं थी। अचानक दरवाजा खुला और दरवाजे से एक खातून आई। ये वो खातून थी, जब वो आती थी रसूलुल्लाह बिस्तर छोड़कर खड़े हो जाते, कोई और नहीं, वो मखदूम कायनात सैयदा फातिमा तो ज़हरा थी। आखिरी वक्त हुजूर के हुजरे में आई, देखते ही हुजूर की इस बीमारी को रो पड़ती है, लिपट गई। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उनको करीब किया, कान में कुछ कहा तो फूट फूट कर रोने लगी। उनका रोना हुजूर को देखा न गया, फिर करीब किया, फातिमा सुनो एक और बात कहता हूं,
کان میں کچھ اور کہا، وہ ہنسنے لگ گئی، مسکرانے لگی۔ حضرت عائشہ کہتی میں حجرے میں تھی، مجھے بھی پتہ نہیں کیا کہا انہوں نے، کیا سنا۔ بعد میں نے فاطمہ سے پوچھا تھا، فاطمہ تم پہلی بار آئی تھی، حضور نے کچھ کہا تو تم رو رہی تھی، پھر کچھ کہا تو ہنس رہی تھی، کیا بات ہے؟ حضرت فاطمہ کہتی ہیں پہلی بار میرے بابا نے کہا میں دنیا چھوڑ جا رہا ہوں فاطمہ، میں رخصت ہو رہا ہوں، میں نے اتنا سنا تھا برداشت نہ ہوا۔ اس عظیم بیٹی کو کیسے برداشت ہوگا جس نے 4 سال کے چھوٹے عمر میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ ہونے والی مصائب کو دیکھا تھا۔ پتہ ہے حرم کعبہ میں جب حضور سجدے کے لیے جاتے، اونٹ کی گندی اوجڑیاں مکہ کے کفار حضور کی پیٹھ پر لا کر پھینک دیتے، اس وقت اٹھانے والا کوئی نہیں، یہ ننھے ننھے ہاتھوں سے اٹھانے والی فاطمہ الزہرا ہوتی تھی۔ وہ اپنے باپ کی پیٹھ سے ان آلائشوں کو نکالتی اور ہمیشہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑی رہی، ہر وقت اپنے باپ کے ساتھ رہنے والی۔ اور حضور بھی جب فاطمہ آتی تھی کھڑے ہو جاتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ جایا کرتے اپنی بیٹی کے لیے۔ وہ فاطمہ کو جب یہ کہہ دیا جائے کہ آج میں جا رہا ہوں، کیا بیت رہی ہوگی؟ حضور نے کہا رو مت، قریب آؤ۔ دوسری مرتبہ حضور نے ان کے کان میں کیا کہا؟ حضرت عائشہ سے وہ کہتی ہے بابا نے میرے یہ کہا تھا فاطمہ غم نہ کر، میرے جانے کے بعد میرے خاندان میں سب سے پہلے جو میرے پاس آئے گا فاطمہ وہ تم ہوگی۔ یہ حضور کی بشارت تھی۔ یہی تو بات ہے کہ حضور کے انتقال کے 6 مہینے کے بعد ہی حضرت فاطمہ کا انتقال ہو گیا، صرف 6 مہینے، اور ان 6 مہینوں میں حضرت فاطمہ کو کسی نے مسکراتے بھی نہیں دیکھا، ہنستے بھی نہیں دیکھا۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آخری لمحات ہے، کلیجہ آج بھی منہ کو آ جاتا ہے بیان کرنے کے لیے۔ وہ 14 صدیوں پہلے کے حالات تھے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ماں عائشہ صدیقہ کے سینے پر ٹیک لگائے ہوئے آرام کر رہے تھے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں آخری غذا جو حضور کے منہ میں گئی ہے وہ میں نے مسواک چبا کر کے حضور کو دیا تھا، حضور نے میرا چبایا ہوا مسواک اپنے منہ میں رکھ لیا۔ حضرت عائشہ کہتی ہے میرا لعاب تھا وہ حضور کے منہ مبارک میں آخری مرتبہ گیا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بار بار ایک جملہ کہہ رہے تھے، نزع کی شدت بہت زیادہ ہے، سکرات کا وقت بہت بھاری ہے، بہت بھاری ہے۔ اور اسی اثنا میں ملک الموت داخل ہوئے۔ حضرت عائشہ سے حضور نے کہا عائشہ حجرے کے دروازے پر موت کا فرشتہ آیا، ملک الموت، وہ اجازت لے رہا ہے اندر آنے کی، اور آج اس نے مجھ سے اجازت لی ہے، اس کے بعد اب وہ کسی سے اجازت لے کر نہیں آئے گا۔ اس کو اجازت دے دی رسول اللہ نے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اجازت دینے کے بعد جو پہلا اس سے سوال کیا، کہا ملک الموت اسرائیل تم میری روح قبض کر کے رب العالمین کی بارگاہ میں لے جانے کی اجازت لینے آئے، اس سے پہلے یہ بتاؤ یہ نزع اور یہ سکرات کے درد کی جو شدت ہے کیا میری امت پر بھی آئے گی؟ جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجیے۔ یہ وقت ایسا ہوتا ہے جب باپ بیٹے کو نہیں پہچانتا، اپنا نام لوگ بھول جاتے ہیں موت کے قریب، کوئی نہیں پہچانتا کسی کو، لیکن قربان جاؤ میرے مصطفیٰ کو، اس وقت پوچھتے ہیں میری امت، میری امت۔ اور امت کا حال یہ ہے کہ بھولی بیٹھی ہوئی، اس امت کے سامنے ہزاروں گالیاں دے دی اس رسول کو۔ امت کے کھڑے ہونے کا وقت کب آئے گا؟ امت کب بیدار ہوگی؟ جس رسول نے ہمیں آخری لمحات میں بھی نہیں فراموش کیا۔ آج امت مزے لے رہی ہے، مال کے مزے، دولت کے مزے، حسن و جمال کے مزے، حکومت کی لالچ۔ یہ قوم حوالے رسول کو کب سے بھولی بیٹھی ہے۔ عرب کے ظالموں، تمہیں اللہ تعالیٰ نے آج دولت سے بہت زیادہ سرفراز کیا ہے، تو یہ نہ بھولو سب کچھ ملا ہے رسول کے صدقے میں ملا ہے۔ آج کتے بھونک رہے ہیں اس رسول کی شان میں، درد ہوتا ہے، کلیجہ پھٹتا ہے۔ میں دعا یہی کرتا تھا رب العالمین کی بارگاہ، مولا کاش ہمارے کان بہرے ہو جاتے، کاش ہماری آنکھیں اندھی ہو جاتی، ہم یہ حالات نہ دیکھتے۔ قسم رب ذوالجلال کی مولا، میری ماں کو کوئی 1000 گالیاں دے دے، میرے باپ کو کوئی 1000 گالیاں دے دے، برداشت ہوگا، ہم انسان ہیں، لیکن ہماری جانوں سے زیادہ ہم پیار کرتے ہیں اپنے مصطفیٰ کریم سے۔ ان کی گالیاں سنتے ہیں اور وہ بھی اپنے اسی ملک میں سنتے ہیں۔ ان ظالم کتوں کے ساتھ ہمیں کھڑے ہونے کی تک سخت نہیں ہے، اسی لیے
ہم بے قرار ہو کر بے چین ہو کر کبھی یہ چلانے لگ گئے تھے کہ آ جاؤ ظالموں ہم آگ میں کودنے کو بھی تیار ہیں؟ یہ یوں ہی نہیں تھا کہ ہمارا سینہ جلتا ہے، ہمارے کلیجہ پھٹتا ہے. ان کتوں کو کیا خبر کہ ہم اپنے نبی سے کس قدر محبت کرتے ہیں اور ہمارا نبی ہم سے کتنی محبت کرتا ہے. وہ رسول یہ کہتے تھے میری امت کے تلووں میں کانٹا بھی چبھ جائے تو اس کا درد مجھے ہوتا ہے. اس لیے ہم پیار کرتے ہیں اس رسول سے. ہمارا کوئی مسیحا ہے نہیں یہاں پر، سب چاکلیٹ پکڑانے والے، لالی پاپ دے کر بھیجنے والے لوگ ہیں. ہمارے غموں کو، ہمارے درد کو اگر کوئی سمجھ سکتا ہے تو آمنہ کا لال ہے، صرف وہ رسول ہے. وہ آخری وقت تھا اس رسول کا. سیدہ عائشہ کہتی ہے میں باتیں کرتی ہوئی بیٹھی تھی، ملک الموت آئے اور رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی روح پاک کو قبض کر کے رب العالمین کی طرف وہ لے جانے والے تھے. اس وقت اللہ کے رسول کی زبان پر یہ جملے تھے، الرفیق الاعلی، الرفیق الاعلی، سب سے اچھا دوست اللہ ہے، سب سے اچھا دوست اللہ ہے. اور پھر یہ جملے تھے رب حب لی امتی، مولا میری امت، میری امت. پھر زبان خاموش ہو گئی، آنکھیں بند ہو گئی، لیکن سر عائشہ صدیقہ کے سینے سے لگا ہوا تھا. حضرت عائشہ کہتی ہیں سر اتنا بھاری ہو گیا مجھے لگتا تھا کہ میری پسلیاں ٹوٹ جائیں گی، میں نے ہٹایا نہیں. اور حضرت عائشہ کہتی ہے میرے سامنے کبھی میں نے کسی کی روح جاتے ہوئے دیکھا ہی نہیں تھا. میں تو حضور سے باتیں کرتے ہوئے بیٹھی تھی، حضور کافی دیر سے خاموش تھے. میں ہنسانے کی کوشش کرتی، کچھ بولنے کی کوشش کرتی، حضور جواب نہیں دے رہے تھے. خاموش بیٹھی رہی. اچانک دروازہ کھلا، میرے باپ ابو بکر صدیق داخل ہوئے. آئے، کہا عائشہ کیا بات ہے؟ کہا حضور کافی دیر سے میری بات کا جواب نہیں دے رہے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بستر اقدس پر سلایا. صدیق اکبر نے پیشانی پر ہاتھ رکھا، چیخ نکل گئی. وہ صدیق یار غار ایک لمحہ حضور سے جدا ہونے کو برداشت نہیں کرتے. پیشانی کو چوما اور کہا واللہ یا رسول اللہ لن یجمع اللہ تبارک و تعالی لن یجمع موتین علیک، اے اللہ کے رسول قسم رب ذوالجلال کی، دو موتیں کسی پر اللہ جمع نہیں کرے گا. ایک موت آنی تھی وہ آ گئی، ایک موت آنی تھی وہ آ گئی، آپ ہم میں سے چلے گئے. حضرت عائشہ کہتی ہیں حضرت ابو بکر کے جملے سن کر کے میرا دل پھٹ گیا. میں نے پوچھا ابا جان کیا میرے رفیق حیات میرے سرداج نہیں رہے؟ کہا عائشہ اس خبر حقیقت کو تسلیم کر لو، رسول اللہ اب ہمارے درمیان نہیں. گھر کے اندر سے آوازیں جیسی آئیں، مسجد نبوی میں جو صحابہ جمع تھے ان کی کیفیت کیا ہوگی؟ جیسی ابو بکر صدیق باہر ہے، صحابہ پوچھنے لگے کیسے ہے حضور، حضور کی طبیعت کیسی ہے، بخار کم ہوا؟ صدیق اکبر منبر پر کھڑے ہوئے اور کہا وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، محمد اللہ کے رسول ہیں، ان سے پہلے بھی رسول آئے اور چلے گئے. ومن افئن مات او قتل انقلب على عقبیہ فلن يضر اللہ شیئا. یاد رکھو وہ انتقال کر چکے ہیں، وفات پا چکے، ان کے بعد اگر تم میں سے کوئی پیچھے پھر گیا، ان کا دین چھوڑ دیا تو اللہ کو کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتا. یہ آیت سنتے ہی صحابہ کے ہوش اڑ گئے. حالت ایسی تھی، حضرت عثمان کے بارے میں کہتے ان کو کوئی چونٹی کاٹتا تو بھی پتہ نہیں چلتا، پتھروں کی طرح جمے سے میں. حضرت عمر تو کہتے میں نہیں مانتا حضور کا انتقال ہوا، وہ اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے نبی ہیں. جیسے عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پر گئے، میرے نبی بھی گئے، میرے نبی گئے واپس آئیں گے. اور ان کا اپنا یہ فرط محبت میں تھا، تلوار اٹھا کر مدینے میں گھومتے تھے. خبردار اگر کسی نے کہہ دیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا میں گردن مار دوں گا، میرے رسول واپس آئیں گے. حضرت عمر کو سنبھالا. یہ اسٹیبلشمنٹ کا وہ اہم نقطہ تھا، یہاں سے باضابطہ اسلام کی تاریخ شروع ہے. رسول پاک کے بعد اب جو باغ دور سنبھالنی تھی وہ سب سے اہم ذمہ داری تھی رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی. وفات کی خبر کا یقین کرنا ہی تھا. صحابہ نے کر لیا، صحابہ نے کر لیا. پیر کا دن تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے. 2 دن تک صحابہ حضور پر نماز پڑھتے رہے، الگ الگ آ کر کے جماعت جماعت.
حضور کے حجرے میں ہی نماز ہوئی. صحابہ میں یہ اختلاف تھا کہ حضور کو کہاں دفن کیا جائے, کچھ کہتے مکہ میں, کچھ کہتے بیت المقدس میں. پھر ایک حدیث سنائی صحابی نے, کہا حضور نے فرمایا تھا جس نبی کا جہاں انتقال ہوتا ہے وہ وہیں دفن ہوتے ہیں. صحابہ اکرام نے اس حدیث پر عمل کیا. اس کے بعد رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو حجرہ عائشہ میں جہاں حضور کی وفات ہوئی قبر پاک کھودی گئی. مدینہ طیبہ کے مشہور قبر کھودنے والے دو صحابہ تھے. لحد بنائی گئی, ایل شیپ میں جو ہوتی ہے وہ لحد ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھی. قبر یعنی ایک صندوق باکس والی ہوتی ہے اور ایک ایل شیپ میں ایسے سیدھے کھود کر کے نیچے ایک اور کھڈا ہوتا ہے, وہ لحد ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لحد بنائی گئی. قبر میں اترنے والے صحابہ میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم, حضرت عباس, یہ صحابہ ہیں. قبر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اتارا. اب یہ آخری بات ہے, اس کے بعد میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو قبر انور میں اتارنے کے بعد یہ صحابہ کہتے ہیں اب بھی حضور کے لب ہل رہے تھے, تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, میری چشم عالم سے چھپ جانے والے جو تم کو مردہ کہے وہ مردہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ. فرماتے صحابی ہم نے کان لگائے, حضور کے لب ہل رہے تھے. اس وقت کان سے آواز یہ آ رہی تھی, زبان سے آواز یہ آ رہی تھی کانوں میں, رب اغفر لامتی فانہم لا یعلمون, اے مولا میری امت کو معاف کر دینا اس لیے کہ مجھے نہیں پہچانتی ہے. اس کے بعد حضور کی قبر بند کر دی گئی. مجھے آج بھی وہ جملے یاد آتے ہیں. اس رسول نے آخری وقت دعا کی تھی, مولا میری امت کو معاف کر دے. اے امتیوں میں تم سے پوچھتا ہوں, تم نے اپنے رسول کے لیے کتنی مرتبہ ہاتھ اٹھایا, اپنے رسول کے لیے کتنی مرتبہ درود کی محفلیں کی, کتنی مرتبہ انگلیوں میں گنو گے. وہ رسول تو ایک رات بھی تمہیں فراموش نہیں کرتے تھے. اسی لیے بریلی کے امام نے کہا تھا, ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود, ہم فقیروں کی ثروت پہ لاکھوں سلام.